ٹیپو سلطان کی شہادت پر زمین ہی نہیں کانپی، آسمان بھی کھل کر رو پڑا۔ انگریزوں نے آخری دن شیر مسرور کی نعش کے ساتھ کیا کیا؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ معروف قول تھا شیر مسرور ٹیپو سلطان کا۔ ٹیپو سلطان ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جد و جہد کرنے والے آخری حکمران تھے۔ آپ کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ نے اور آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش دی۔ ڈیوک آف ویلنگٹن کی سپاہ ایک خون ریز معرکے میں سرنگا پٹم فتح کر چکی تھی، مگر ڈیوک آف ویلنگٹن کو ابھی تک اپنی فتح کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عالم تصور میں میسور کے شیر کو ایک خوفناک دہاڑ کے ساتھ اپنے پر حملہ آور ہوتا دیکھتا۔ اس کی سپاہ سرنگا پٹم کے میدان میں جمع ہونے والے محب وطن شہیدوں کی نعشوں میں میسور کے شیر کو تلاش کر رہے تھے۔ رات کی سیاہی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا کہ آسمان نے بھی ٹیپو سلطان کی شکست پر، جو اس کے اپنے بے ضمیر درباریوں، لالچی وزیروں کی وجہ سے ہوئی، اپنا چہرہ شب کی تاریکی میں چھپا لیا تھا۔ اتنے میں چند سپاہی ویلنگٹن کے خیمے میں آئے۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ انہوں نے اسے ٹیپو سلطان کی شہادت اور اس کی نعش برآمد ہونے کی اطلاع دی۔ یہ نعش سلطان کے وفاداروں کے ڈھیر کے نیچے دبی ملی۔ جنرل ویلنگٹن خوشی سے حواس باختہ ہو کر سلطان کی لاش کے پاس پہنچا تو وہ لاش وفاداروں کے جگمٹ میں ایسے پڑی تھی جیسے بجھی ہوئی شمع اپنے گرد جل کر مرنے والے پروانوں کے ہجوم میں۔ جنرل نے سلطان کے ہاتھ میں دبی اس کی تلوار سے اسے پہچان کر اس کی شناخت کی۔ یہ تلوار آخر وقت تک سلطان کے فولاتی پنجے سے چھڑائی نہ جا سکی۔ اس موقع پر جنرل نے ایک بہادر سپاہی کی طرح شیر مسرور کو سلوٹ کیا اور تاریخی جملہ کہا کہ آج ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب کوئی طاقت ہماری راہ نہیں روک سکتی، اور اس کی نعش اندر محل کے زنان خانے میں بجوائی تاکہ اہل خانہ اس کا آخری دیدار کریں۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ جب سلطان کی قبر کھودی جانے لگی تو آسمان کا سینہ بھی شق ہو گیا۔ چاروں طرف غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ بجلی کے کوندے لپک لپک کر آسمان کے غضب کا اظہار کر رہے تھے۔ اس وقت غلام علی لنگڑا، میر صادق اور دیوان پورنیہ جیسے غداران وطن خوف و دہشت دل میں چھپائے سلطان کی موت کی خوشی میں انگریز افسروں کے ساتھ فتح کے جام لنگھا رہے تھے، اور ان کے چہروں پر غداری کی سیاہی پھٹکار بن کر برس رہی تھی۔ جوں ہی قبر مکمل ہوئی، لحد بن گئی تو آسمان پھٹ پڑا۔ سلطان مسرور کی شہادت کے غم میں برسات کی شکل میں آنسوؤں کا سمندر بہہ پڑا۔ قبر پر شامیانہ تانا گیا۔ محل سے لے کر قبر تک جنرل ویلنگٹن کے حکم پر سلطان مسرور کا جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ لایا گیا۔ فوجیوں کے دور یا قطار نے کھڑے ہو کر ہندوستان کے آخری عظیم محب وطن بہادر جنرل راجپوت کے جنازے کو سلامی دی۔ میسور کے گلی کوچوں سے نعل و آشیان بلند ہو رہے تھے۔ ہر مذہب کے ماننے والے لاکھوں شہری اپنے عظیم مہربان سلطان کے لیے ماتم کر رہے تھے۔ آسمان بھی ان کے غم میں رو رہا تھا۔ جنرل ویلنگٹن کے سپاہ نے آخری سلامی کے راؤنڈ فائر کیے اور میسور کی سرزمین نے اپنے ایک عظیم سعادت مند اور محب وطن فرزند کو اپنی آغوش میں ایک مادر مہربان کی طرح سمیٹ لیا۔ اس موقع پر سلطان کے معصوم چہرے پر ایک ابدی فاتحانہ مسکراہٹ نور بن کر چمک رہی تھی۔
آج بھی ہندوستان کے ہزاروں باسی روزانہ اس عظیم مجاہد کی قبر پر بلا کسی مذہب و ملت کے تفریق کے حاضر ہو کر سلامی دیتے ہیں۔